نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ یہ بات عرض کی تھی کہ جو اللہ والے ہیں ان کی زندگی کو پڑھنا، اس سے انسان کی تربیت اصلاح کے لیے یہ چیز بہت زیادہ مفید ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عموماً ہم اپنی دینی زندگی پہ قناعت پسند ہوتے ہیں۔ جو جتنا کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں تو بہت کر رہا ہوں، دوسرے تو اتنا بھی نہیں کر رہے، میں تو چلو ایک وقت جماعت سے پڑھ لیتا ہوں، دوسرے تو ایک وقت بھی نہیں پڑھ رہے، میں جمعہ تو پڑھ لیتا ہوں، دوسرے تو عید بھی نہیں پڑھ رہے۔ تو یہ ہم دینی زندگی پہ قناعت اور دنیا کی زندگی میں دوڑ۔ اب جب ہم اسلاف کی، اللہ والوں کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو ایک خاص چیز ہمیں غیر شعوری طور پہ ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ بھائی ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ان کے اخلاق دیکھو، ان کے اعمال دیکھو، ان کا کردار دیکھو، ان کا تعلق مع اللہ دیکھو، ان کی صفات دیکھو۔ اور یہ ہماری دینی زندگی کے لیے یہ بات بہت مفید ہے کہ ہمیں قناعت نہ ملے۔ بہرحال عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے واقعات عرض کر رہا تھا جو ہمارے لیے بہت تربیت کے ہیں۔ ایک میں نے یہ عرض کیا تھا ان کی علمی زندگی کیا تھی، پھر ان کا تعلق مع اللہ کیسا تھا۔ آج انشاءاللہ ایک عنوان ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ ان کے معاملات کیسے تھے اور اس بارے میں ان کا طرز زندگی کیا تھا۔ تو ایک خوبی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ملتی ہے اپنی غلطی کا اعتراف۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے، اپنی غلطی کا اعتراف۔ ایک بار عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سلیمان بن عبد الملک سے اس سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے کہ جو ان کے والد تھے عبدالعزیز، تو ان کی بعض صاحبزادیوں کو عبد الملک کے خاندان سے وراثت ملتی تھی۔ تو سلیمان بن عبد الملک نے، جو اس کے والد تھے عبد الملک، ان کی ایک تحریر دکھائی۔ آپ تو اپنی بہنوں کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں، لیکن ایک تحریر ہے اور جو اس کو عبد الملک بن مروان نے دیا تھا، لکھا تھا، اس میں یہ تھا کہ ان کو میراث نہ دی جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر تھوڑی دیر بعد یہی بحث شروع کر دی کہ بھائی ان کا حق بنتا ہے، شرعی حق بنتا ہے، آپ ان کو دیجئے۔ سلیمان یہ سمجھنے لگا کہ شاید میں نے ان کو جو عبد الملک کی تحریر کا حوالہ دیا ہے، شاید یہ اس کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں، تو ان کو شاید میری بات پر اعتبار نہیں ہے۔ سلیمان نے اپنے خادم سے کہا ذرا عبد الملک کی جو تحریر ہے وہ لکھی ہوئی ہے، ذرا وہ لے کے آنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا امیر المومنین، آپ نے قرآن مجید منگوایا ہے، آپ نے قرآن مجید منگوایا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ یعنی اللہ کے حکم کے سامنے ہمارے لیے تو اللہ کا حکم حجت ہے، ہمارے لیے سب سے بڑی تحریر اللہ کا قرآن ہے۔ آپ جو حوالے کے طور پہ منگوا رہے ہیں عبد الملک کی تحریر، کیا وہ اللہ کا کلام ہے؟ سلیمان تو یہ سن کے چپ ہو گیا۔ یہ بھی بڑی بات ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ہم اس وقت بہت پستی کے دور سے گزر رہے ہیں، کوئی چپ ہونے کے لیے تیار نہیں، بیوی شوہر کے سامنے چپ ہونے کے لیے تیار نہیں، شوہر بیوی کے سامنے چپ ہونے کے لیے مالک محتد مات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک صفت بخاری شریف میں ملتی ہے، کان وقافا، ابھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا، کان وقافا، بات چل رہی ہے، کسی نے ایک دم اللہ کا حکم بتا دیا، نہیں اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے، بس وہیں ٹھہر گئے۔ بہرحال تو سلیمان تو یہ سن کے چپ ہو گیا،
سلیمان کا بیٹا ایوب بولا اچھا اب تم ایسی باتیں بھی کرنے لگے ہو جن کی وجہ سے تمہاری گردن اڑا دی جائے. حضرت عمر نے فرمایا خدا نہ خواستہ اقتدار آپ جیسوں کے ہاتھ میں آیا تو یہ تو بہت چھوٹا حادثہ ہے، اس سے بھی بڑے بڑے حادثے ہوں گے. سلیمان نے کیا بادشاہ تھے، وہاں کے فاسق بھی، وہاں کے فاسق اور فاجر بھی، ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی اخلاقی باتیں ہوتی تھیں. اب آپ بتائیں آج کے دور میں ممکن ہے؟ سلیمان نے اپنے بیٹے کو جھڑکا تو عجیب بات، یہ اگلا جملہ میں سنانے چاہ رہا تھا. سلیمان نے اپنے بیٹے کو ایوب کو ڈانٹا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا اگر اس نے جہل سے کام لیا ہے تو بردباری ہم نے بھی نہیں کی، اگر اس نے جہالت سے جواب دیا، بد تہذیبی کی بات کی، تو بہرحال بردباری سے ہم نے بھی کام نہیں لیا، اپنی غلطی کا اعتراف. اچھا یہ جو میں نے عرض کیا اپنی غلطی کا اعتراف، اللہ کی قسم اگر یہ صفت زندہ ہو جائے کتنی ہماری معاشرت خوبصورت ہو جائے، ہماری گھریلو زندگی، ہماری خاندانی زندگی، ہماری اداروں کی زندگی، اپنی غلطیوں کا اعتراف. اور یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. بخاری شریف میں، یہ غالباً بخاری شریف میں حضرت عمار بن یاسر ان کا ایک مقولہ منقول ہے اور عجیب مقولہ ہے. تو حضرت عمار فرماتے ہیں من جمع ثلاث، جس نے 3 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیں، 3 صفات اپنے اندر پیدا کر لیں، 3 عادتیں اپنے اندر پیدا کر لیں، فقد جمع الایمان، اس کے اندر گویا ساری ایمانی صفات جمع ہو. بخاری شریف میں کیا فرمایا؟ الانصاف من نفسک، الانصاف من نفسک. عجیب جملہ ہے، اپنی ذات کے بارے میں بھی انصاف سے کام لینا، اپنی ذات کے بارے میں انصاف سے کام لینا. اچھا آپ اس کو ایک آیت سے سمجھیے. اللہ اکبر، اللہ کی قسم کہ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر. اللہ سے زیادہ بندوں کی نفسیات کو پہچاننے والا کون ہو سکتا؟ جس رب نے ہمیں بنایا ہے وہ ہماری نفسیات کو ہم سے وہ کتنا جانتا ہوگا. تو میں 2 آیتوں پہ بڑا حیران ہوا کہ انصاف کے درمیان رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے، کیوں ظلم ہوتے ہیں؟ تو بنیادی طور پہ 4 چیزیں ملی قرآن کی 2 آیتوں سے. اس میں سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم. اے ایمان والوں انصاف پہ ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، کوئی چیز تم کو انصاف سے ہلا نہ سکے. اب میں آگے عجیب بات بتاؤں آپ کو. اب اللہ چونکہ انسان کو پیدا کرنے والے، اللہ کو پتا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں قیامت تک جو جس کی بنیاد سے انسان انصاف. 4 چیزیں. پہلی چیز ذاتی مفاد، میں حق بول دوں گا تو میرے اس مفاد پہ زد پڑے گی، میں سچ کہہ دوں گا تو میرے اس مفاد پہ زد پڑے گی. اللہ نے سب سے پہلے اس کو کہا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، انصاف والی بات کہو، چاہے اس کا نقصان تمہاری ذات کو ہی ہوتا ہو. معلوم ہوا سب سے زیادہ انسان ناانصافی کب کرتا ہے؟ اپنے مفاد کے خاطر، ظاہری بات. تو اس کو کہا بخاری کے اندر الانصاف من نفسک، ساری ایمانی خوبیوں کا جامع ہو جائے گا وہ شخص جس نے یہ چند کام کر لیے. ایک الانصاف من نفسک، اپنی ذات سے انصاف. اپنی ذات سے انصاف کیسے ہوگا؟ بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، اختلاف ہوا،
اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھ سے غلطی ہو. گھریلو زندگی میں یہ آپ یقین جانیں اللہ تعالیٰ ہماری ان خواتین کو یہ صفت دے دے، آپ یقین جانیے گھریلو زندگی خوبصورت ہو جائے، اتنی خوبصورت ہو جائے. کوئی مرد بے وقوف نہیں ہے کہ وہ کیوں کما رہا ہے. ہر انسان اللہ نے بنایا ہے، وہ سکون چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے. اب ایک آدمی گھریلو زندگی ہے، آپس میں اختلاف ہو گیا، مرد ہے وہ بھی یہ کہہ دے بھائی مجھ سے غلطی ہوئی، میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، بات ختم. یعنی باتیں بڑھ رہی ہیں، الجھ رہی ہیں، نہ ختم ہونے والے سلسلے ہیں. ہمارے پاس نبوی تعلیمات نہیں، اور ہمارے پاس وہ مجلسیں نہیں ہیں جہاں آ کے انسان کو اپنی اس مشین کی تربیت کی فکر لگ جائے. سب کچھ سج رہا ہے، سنور رہا ہے، خوبصورت بنایا جا رہا ہے. اگر نہیں ہو رہا تو یہ والی مشین صحیح نہیں ہو رہی اور زندگی ویران ہوتی چلی جا رہی. گھر خوبصورت، ٹائلز لگے ہوئے ہیں، باتھ روم چمک رہے ہیں، لیکن عجیب دل ویران ہے. اب کیا میں نے کہا کہ یہ صفت الانصاف من نفس. اب میں کچھ واقعات آپ کو سناتا ہوں، شاید اس سے یہ بات زیادہ واضح ہو. حدیث کی کتاب ہے مسند کبیر ابو یعلا کی، حضرت مسروق ان کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا ہے. ایک مرتبہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ تشریف لائے اور بیان فرمایا. دوران بیان فرمایا کسی بھی عورت کا مہر 400 درہم سے زیادہ ہونا میرے علم میں نہیں آنا چاہیے. نظام کی اصلاح کر رہے ہیں، دیکھا ہوگا کوئی فساد خرابی، یہ کہہ دیا. نیچے اترے، ایک خاتون حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں، کیا آپ نے لوگوں کو 400 درہم سے زیادہ مہر مقرر کرنے سے منع فرمایا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تصدیق کر دی، جی فرمایا ہے. خاتون نے عرض کیا اللہ اکبر اللہ اکبر، عورتوں کا علم بھی کیسا ہوتا تھا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں موافقات عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رائے قائم کی، عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق وحی نازل ہو گئی. ایسا بندہ جس کی فراست، جس کی فہم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، اس کو الہام ہوتا ہے، صحیح باتوں کا القاء ہوتا ہے. میری امت کے یہ عمر ہے، ایسا عمر. وہ عمر مسئلہ بتاتے ہیں. ایک عورت کہتی ہے آپ ایسا نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہتی ہے قرآن میں ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے اعلیٰ بات ہوگی، لیکن آپ عورت کے مہر کی تحدید نہیں کر سکتے کہ اتنا ہو، اس سے زیادہ نہ ہو. قرآن سے اشارہ ملتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی، سر جھکا لیا، کہتے ہیں اللہم غفراً کل الناس افقہ من عمر. اے اللہ عمر کو معاف کر دیجئے، سب لوگ عمر سے دین کی سمجھ زیادہ رکھتے. ایک عورت کی سمجھ بھی عمر سے زیادہ ہے. اپنی غلطی کا اعتراف. کون؟ ہمارے ہاں آپ یقین جانیے اگر ہمارے جھگڑوں کی بنیاد نکالیں گے تو ایک بڑا مسئلہ ناک ہے. بس اگر ہم اعتراف کر لیں گے ہماری ناک نیچے ہو جائے گی. ہم لڑکے والے ہم اعتراف کر لیں گے، ہمیں لڑکی والوں کے سامنے ہماری ناک نیچے ہو جائے گی. ناک نیچے نہیں ہوگی. ابھی میں قریب میں سن رہا تھا ایک عالم کا، کہنے اللہ کی قسم شہرت سب چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں. میں تم کو مولانا طارق جمیل صاحب میں تم کو بتاؤں من تواضع للہ رفعہ. عزت کی تو بھوک ہے، شہرت کی تو بھوک ہے. سبب غیبی سبب کیا ہے؟ آدمی برداشت کر لے، چھوٹا بن جائے، آدمی برداشت کر لے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. یہ ناکوں نے کبھی کسی کو عزت نہیں دلائی، اڑنے سے کبھی کسی کی زندگی نہیں بنی.
بیوی شوہر سے الجھ رہی ہے، آپ یقین جانیں سب کی ناکیں اونچی بنی ہوئی. تو ایک بات یہ ہو گئی، فرمایا 3 خصلتیں جس نے اپنے اندر پیدا کر لی، یہ 3 خصلتیں ساری ایمانی خصلتوں کی جامع ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز انصاف کرو، اپنی ذات سے بھی انصاف کرو. ایک اور واقعہ، اچھا امام مالک رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے نقل کر رہے ہیں، فرمایا ما فی زماننا شیء اقل من الانصاف، ہمارے زمانے میں انصاف سب سے زیادہ کمیاب ہے. کون؟ امام مالک اس صدی میں نقل کر. آج کے دور کو پھر ہم کیا کہیں گے. اچھا ایک واقعہ اور سناتا ہوں. ایک مرتبہ امام قرطبی تفسیروں کے اندر 5 تفسیریں بہت بڑی تفسیریں شمار ہوتی، گویا کہ اگر 5 تفسیریں کوئی پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کو جو ہے بہت کچھ اللہ نصیب ہو جاتا ہے. ایک اس میں ایک تفسیر ہے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے. اس تفسیر میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا. ایک شخص امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کوئی مسئلہ پوچھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو جواب دیا. سائل نے عرض کیا امیر المومنین مسئلہ ایسے نہیں ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں. اس کی بات سن کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بے تکلف فرمایا تم صحیح کہہ رہے ہو، میں غلطی پہ تھا. وفوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے بڑھ کے کوئی جاننے والا ہو. باب العلم، اپنی غلطی کا فوراً اعتراف کرنا. ایک محدث ابو محمد قاسم بن اسبغ رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں جب میں علم تلاش کرنے کے لیے نکلا تو میں نے مشرق کا سفر کیا، تو میں شہر قیروان تک گیا. وہاں ایک محدث ہوتے تھے بکر بن حماد، ان سے میں نے حضرت مسدد رحمت اللہ علیہ کی حدیثیں سیکھی. اس کے بعد میں بغداد چلا گیا، وہاں کے محدثین سے میں حدیثیں سیکھتا رہا. اس کے بعد میں واپس انہی محدث کے پاس آیا بکر بن محمد. تو میں نے ان سے کہا وہ حضرت مسدد کی جو حدیثیں تھیں اس کا مراجعہ کر لیتے ہیں، دوبارہ میں پختہ کر لیتا ہوں. تو کہنے لگے میں حدیثیں سنا رہا تھا تو ایک حدیث میں یہ لفظ آیا قدیم علیہ قوم من مضر مجتا بن نمار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلے مضر کے کچھ لوگ آئے جو معمولی کپڑے پہنے ہوئے تھے. حضرت بکر جو استاد ہیں انہوں نے جب یہ حدیث سنی کہتے ہیں مجھے ٹوکا کہ یہ لفظ مجتاب نمار نہیں ہے، مجتاب ثمار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ، پہلے کا مطلب یہ تھا کچھ لوگ آئے حضور اسلام کی خدمت میں جن کے کپڑے معمولی قسم کے تھے. انہوں نے کہا نہیں یہ لفظ یوں نہیں ہے، یہ لفظ ہے مجتاب ثمار، اس کا مطلب یہ ہے پھلوں کو چننے والے. میں نے کہا نہیں، میں عراق گیا ہوں، میں فلاں جگہ گیا ہوں، سارے محدثین نے مجھ کو یہ لفظ ایسے پڑھایا ہے. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. اب استاد شاگرد کا اختلاف ہو رہا ہے. استاد کے اندر انصاف ہے، استاد کے اندر ناک کے مسئلے نہیں ہیں. وہی تو بات ہے نا، اختلاف ختم کیوں نہیں ہو رہے؟ اچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے اس مسجد میں بہت بڑے محدث بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سے جا کے پوچھ لیتے ہیں. تو ان کی خدمت میں چلے گئے تو ان محدث نے کہا کہ بھائی شاگرد صحیح کہہ رہا ہے، یہ لفظ مجتاب نمار ہے، مجتاب ثمار نہیں. یہ سنتے ہی بکر بن حماد اپنی ناک پکڑی اور فرمایا رغیم انفی للحق، رغیم انفی للحق، میری ناک حق کے آگے جھک جائے گی، مقابلہ نہیں کروں، مقابلہ نہیں کروں. نہیں میں دیکھوں گا، اچھا میں مزید تحقیق کروں گا، تم فتویٰ لے آئے ہو نا، میں بھی لے آؤں گا اس طرح کے 10 فتوے. کوئی جھکنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار. یہ بڑی صفت. اور بھائیوں یہ جب تک نفس اندھا بنا ہوا ہے یہ چیز ہمیں حاصل. اچھا میں عجیب بات یاد آئی، ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے اور کمال کی کتاب ہے. میں اس کی باتوں کے بعد میں قرآن حدیث غور کرنے لگا تو واقعی دیکھیں بعض باتیں عجیب. اس نے ایک بات کہی، کہا کہ
تم کبھی کسی سے بحث نہیں کرو. اچھا کیوں نہیں کرو؟ کہنے لگے کہ ہر شخص اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے. پھر اس نے واقعات لکھے. وہ ظالم اور قاتل جو جیلوں میں بند تھے، جن کو سزائے موت ان کے لیے طے تھی، کہنے لگے ان سے بھی جا کے انٹرویو لیا گیا تو ان میں سے بھی کوئی اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھتا. پھر میں نے دیکھا قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس نفسیات کو بیان کیا ہے. وہ کیا؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. انسان مزاجاً تعویلی ہے، ہمیشہ اپنی غلطی کی کوئی تعویل کرے گا. کسی نے بڑی اچھی بات کہی، ہم اپنی غلطیوں کے وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کے جج ہوتے. اپنی غلطیوں کی وکیل صفائی. کتنی بڑی غلطی ہو جائے، اب ہم کہیں گے نہیں دراصل میرا مقصد تو یہ تھا، میری نیت تو یہ نہیں تھی. اور دوسروں کے کہتے ہیں نا فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی، کہتے ہیں نہیں تمہاری نیت یہ تھی، نہیں تم نے یہ کام اس لیے کیا ہے. اپنی غلطیوں کے وکیل صفائی. اپنی اور اپنوں کی غلطی، اپنی اور اپنوں کی غلطوں کی تعویلیں، صفائیاں، وجوہات، وضاحتیں، اور دوسروں کی غلطیوں کے جج فیصلے سنا رہے ہیں. تم یوں، تم یوں، تم یوں. بلکہ مجھے بخاری کا ایک واقعہ یاد آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف میں ہے یہ واقعہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اٹھانے آئے. بیٹی ہے، داماد ہے. آپ نے کہا بھائی الا تصلیان، بھائی آپ لوگ تہجد پڑھ لیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایک جملہ کہا، انفسنا بید اللہ. قرآن میں آتا ہے نا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، جب ہم سوتے ہیں ایک لحاظ سے ہماری روحیں اللہ کے پاس ہوتی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی ہماری روحیں اللہ کے پاس ہیں، کہاں سے پڑھ لیں؟ حضور علی اچھا ایک عجیب مزاج ملتا ہے، کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا. اللہ اکبر، کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے بھائی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام بحث کا مزاج بالکل نہیں تھا. بالکل مزاج ہے حضور علیہ السلام کا بحث کا نہیں. میں آپ کو انشاءاللہ کسی دن حدیث سناؤں گا. آدمی کو حیرانگی ہوتی ہے یار اس موقع پہ تو حضور کو وضع. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، حضور علیہ السلام اس بات کا جواب دے سکتے تھے، خاموش ہو گئے اور یوں ران پہ ہاتھ مارا ران پہ، اور فرمانے لگے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. انسان بہت بحث کرتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. انسان کا مزاج بہت بحث والا ہے. خاموشی سے چلے، کوئی دلیل نہیں، کوئی جواب نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرما دے بھائیوں، یہ جو زبان ہے نا، بحثیں ہیں نا، اس میں سے اپنی بات دوسرے کی غلطی کو، اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا. میں خواتین کے بیانات میں ایک بات عرض کرتا ہوں، عاملوں کی دکانیں چمک رہی ہیں، ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں شوہر کو قابو کرنے کے لیے، عزتیں لٹ رہی ہیں، اور کیا تباہی ہے اور کیا نحوستیں ہیں. کوئی پڑھا لکھا مجمع، سمجھدار مجمع ایسا کام نہ کرے. جہاں ہو جائے بس شک ہے جی، یہ بس شوہر کو جو ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ ماں نے اس کے اوپر کچھ کرایا ہے، بہنوں نے اس کے اوپر کچھ کرایا ہے، وہ کہہ رہی ہے ان پہ کچھ کرایا ہے. بس اب سنیے، تو میں نے خواتین نے کہا شوہر قابو میں آ جائے، یہ جن قابو نہیں آ رہا، تو کوئی تعویذ مل جائے کہ شوہر قابو میں آ جائے. میں کہتا ہوں سب سے بڑا تعویذ کیا ہے؟ سب سے بڑا تعویذ کیا ہے؟ یہ زبان ہے. آپ یقین جانیں، عورتیں کر کے دیکھ لیں ایک ہفتے. کیا؟ جی اچھا، جیسا آپ کہیں، جی اچھا، ایک یہ تعویذ ہے. اور دوسرا تعویذ کیا؟ غلطی ہو گئی، آئندہ شکایت کا موقع نہیں دوں. سب ہنس رہے ہیں کہ ایسی بیویاں کہاں ہوں. آپ یقین جانیں اللہ کی قسم، یہ ہے وہ تعویذ. یہ وہ تعویذ ہے جو بڑے سے بڑے سرکش کو بھی قابو کر لے. ٹھیک ہے، چاہے غلط بات بھی ہو،
بعد میں سمجھا دے لیکن موقع پہ کیا کریں. اچھا مجھے حدیثوں سے بھی یہ بات ملی. وہ کیا اللہ پاک نے ازواج مطہرات کو کیا خوبصورت تربیت. ایک انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا, ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو دیکھا کسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہو گئے, آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اب دیکھیں بیویاں کیسی ہوتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فوراً محسوس کر لی, تو تعویل نہیں کی کیوں ناراض ہو گئے, کیا ہو گیا. نہیں, پہلا جملہ جو ہمیں یہ بخاری شریف میں نہیں, یہ ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے, ہاں بخاری شریف میں پہلا جملہ کیا, استغفر اللہ, میں اللہ سے معافی چاہتی ہوں, میں توبہ کرتی ہوں. پھر کہا ماذا اذنبت, میری غلطی بھی واضح کر دیجئے, مجھ سے کیا غلطی ہو. پہلے معافی, غلطی یہاں تو غلطی کہنے پہ کوئی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں, وہ کیا غلطی کا پتہ نہیں ہے. اور کیا کہہ رہی ہیں, استغفر اللہ و اتوب, میں معافی چاہتی ہوں, میں توبہ کرتی ہوں. ماذا اذنبت, میری غلطی بھی بتا دیجئے, مجھ سے کیا غلطی ہوگی. کچھ نہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے. گھریلو زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے, ہماری زندگی اچھی ہو سکتی ہے. ہم اللہ کے رسول کے اور اللہ کے رسول کے قانون کو قانون سمجھ, یہ رب کا قانون ہے. مرد کا درجہ ہے, عورت کو اللہ تعالیٰ نے عورت کا درجہ دیا ہے, مرد کو مرد کا درجہ دیا ہے. ایک ماننے والا ہے اور ایک کو ماننا چاہیے, زندگی خوبصورت ہو جائے گی. ہاں اس کی بھی بارڈر لائن ہے. تو ایک بات یہ ہو گئی الانصاف من نفسک. دوسری بات وبذل السلام للعالم, بلا امتیاز سب کو سلام کرنا. چھوٹے کو سلام کرنا, گارڈ کو سلام کرنا, چوکیدار کو سلام کرنا, بلا امتیاز. اس کے اندر خوبی کے اندر کیا تواضع. من البادئ بالسلام بریء من الکبر, تو تواضع. تو دوسری صفت ایمانی صفت سلام, اور تیسری صفت الانفاق من الاقتار, تنگی کے باوجود مال کو خرچ کرنا. تنگی کے باوجود مال کو خرچ کرنا. فرمایا یہ تین صفات جس کے اندر جمع ہو گئیں تو اس نے تمام ایمانی صفات کو اپنے اندر لے لیا. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے, ان صفات نصیب فرمائے. ایک آدھ واقعہ اور عرض کر دیتا ہوں. آپ کی صاحبزادی عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی, ایک مرتبہ انہوں نے اپنے پاس سے ایک موتی بھیجا اور فرمائش کی کہ اس کے ساتھ ابا جان یہ ایک موتی ہے, ایک اور موتی بھی بیت المال سے آپ مجھے بھیج دیجئے, میں کانوں کی بالیاں بنا لوں گی. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آگ کے 2 انگارے بھیج دیے. فرمایا اگر ان کو کانوں میں پہن سکتی ہو تو دوسرا موتی بھی بھیج دوں. اگر ان کو کانوں میں پہن سکتی. بھائیوں, حلال کی زندگی آسان نہیں ہوتی, یہ آزمائش رہے گی موت تک. حلال سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں, حلال سے خواہشیں پوری نہیں ہوتی. کاش ہماری ماؤں بہنوں کو کوئی سمجھائے, کاش ہماری ماؤں بہنوں کو کوئی سمجھائے کہ یہ بڑھتی ہوئی خواہشیں یہ مردوں کو مجبور کر رہی ہیں. مرد بھی مرد ہے, یہ بھی 14ویں 15ویں صدی کے انسان ہیں. اگر ہماری ماؤں بہنوں کی خواہشیں قابو میں ہوں تو یہ جہنم نہ مولیں, یہ جھوٹ بول کے نہ کمائیں. تنگ آ جاتا ہے مرد, کوئی سوٹ پہ ناراض ہے, کوئی موبائل پہ ناراض ہے, کوئی گاڑی پہ نہ ہونے پہ ناراض ہے, کوئی اپنا مکان نہ ہونے پہ ناراض ہے. بس ناراضگیاں چل رہی ہیں, پیچھے قناعت نہیں. یوں کہا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے غالباً کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھی کہ پہلے زمانے میں جب مرد گھر سے باہر نکلتے تھے تو عورتیں باقاعدہ یہ کہہ دیتی تھیں اتق اللہ فینا ولا تطعمنا الا حلالا فإنا نصبر علی الجوع ولا نصبر علی النار. دیکھو کمانے جا رہے ہو, اللہ سے ڈرنا. دیکھو کمانے جا رہے ہو, اللہ سے ڈرنا.
لقمہ حرام گھر میں لے کے مت آنا. ہم بھوک برداشت کر لیں گے, ہم آگ برداشت نہیں کر سکتے. ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں. ایک دور یہ تھا. آپ یقین جانیے اس وقت کی بڑی ناراضگیاں گھریلو زندگی میں, کوئی بیوی شوہر سے خوشی نہیں ہو رہی. دوسروں کی زندگی دیکھ دیکھ کے تقابل ہو رہا ہے, فلانا اتنے مزے میں, فلاں اتنے مزے میں. پھر گھروں کے اندر ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں نا, یقین جانو کون سا دن کوئی موبائل پہ ناراض بیٹھی ہوئی ہے, کوئی کپڑوں پہ ناراض بیٹھی ہوئی ہے, کوئی نہ گھمانے پہ ناراض بیٹھی ہوئی ہے. اب مجھے بتائیے ناراضگی کیا ہے؟ مرد تنگ آیا ہوا. پھر جو ہے انسان مجبور ہو کے حلال حرام میں ہاتھ مارتا ہے. میں آپ کو یہاں کیا واقعات بتاؤں کہ بیچارے آ کے کہتے ہیں, بچے جو ہے وہ تانے دے رہے ہیں, بھائیوں حلال سے خواہشیں نہیں پوری ہوتی, حلال سے ضرورتیں پوری ہوتی. لیکن کیا ہوتا ہے جب لقمہ حلال